جب آپ نے یہ والے فیکٹس ریویل کیے تو عمران خان صاحب نے آپ کو فل سپورٹ کیا اس کے اوپر. انہوں نے کہا جی کہ اس کو سیریسلی لینا چاہیے. تو اگر عمران صاحب اگر کوئی اچھی کاز کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کا جو آئیڈیا وچ از ناٹ ہز اون آئیڈیا ان فیکٹ دیٹ از دی آئیڈیا آف دی نیشن, تو اس کو آپ کس حد تک سپورٹ کریں گے؟ یہ جو ہے مجھے میرے دوست عمران صاحب نے بھی اپروچ کیا تھرو ہز ڈپٹی سیکرٹری جنرل. جس دن میں نے پریس کانفرنس کی سیم ڈے وہ رات کو میرے سے آ کے کسی دوست کے تھرو آ کے ملے اور انہوں نے مجھے کھلے دل سے آفر کی سپورٹ. اور مجھے اس طرح سپورٹ میاں صاحب نے بھی آفر کی. مختلف پالیٹیشینز نے جب میرے پریس کانفرنس کے بعد یا تو امپریس ہو کے یا تو ایک اچھا موقع جان کے حکومت کے خلاف انہوں نے مجھے سپورٹ کرنے کو, میرا سب کو جواب یہ تھا کہ سب سیاستیں بھول جائیں. یہ الطاف حسین پاکستان توڑنا چاہتا ہے اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی خدا نہ خواستہ پاکستان توڑنا نہیں چاہتی. تو ہم کو سب سے بڑے دشمن کا پہلے صفایا کرنا چاہیے. 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ جو میری مدد کرنا چاہتا ہے ایم کیو ایم کے اور رحمان ملک, کیونکہ رحمان ملک اور ایم کیو ایم ملے ہوئے ہیں اس پوائنٹ پہ اس ایجنڈا کے لیے, تو ان کے خلاف جو کریں گے میں دل و جان سے ان کے ساتھ ہوں. جو اس پوائنٹ پہ میرے ساتھ نہیں ہے اس کا راستہ الگ ہے, ڈاکٹر ذوالفقار کا راستہ الگ ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب آپ نے وہ پریس کانفرنس کی تھی جس میں آپ نے وہ انکشاف کیا کہ الطاف حسین ملک کو توڑنا چاہتے ہیں اور انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ میں تو پٹھان ماروں گا اور کیونکہ وہ امریکہ یہ چاہتا ہے, تو آپ نے یہ زرداری صاحب کے نالج میں کیوں نہیں آپ یہ بات لائے اور آپ نے پیپلز پارٹی کی نالج میں کیوں نہیں یہ بات لائے؟ اور اگر ان کے نالج میں یہ بات آ گئی تو اتنی دیر سے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ حکومت میں ان کے ساتھ ہیں, تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ شو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ پیٹریوٹ ہیں؟ کیا وہ سنسیئر ہیں پاکستان کے ساتھ؟ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں تو پوری بات بتانے سے میں نے اسٹیپ وائز بتایا, ٹائم ٹو ٹائم میں نے بتایا کہ میں نے آتا ہی میرا جو امیڈیٹ باس تھا چیف منسٹر اس کو بتایا کہ اس کمبخت نے یہ کہا ہے, یہ بات پاکستان توڑنے کی بات کر رہا ہے, امریکہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے ہم اس میں اس کے ساتھ شامل ہیں, تو اس لیے ہم کلنگ بند نہیں کریں گے. یہ میں نے آتے سی ایم کو بتایا, یہ میں نے پرائم منسٹر کو ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ زرداری صاحب کو بتایا, یہ زرداری صاحب کو میں نے بتایا, میں نے آئی ایس آئی چیف کو بتایا, میں نے ایک اور آئی ایس آئی کے جنرل کو بتایا. میں یہ چیز اخبار میں نہیں دے سکتا تھا. آپ لوگ طریقہ کار سمجھیں پاکستان کس طرح گورنمنٹ کے کام میں گورنمنٹ میں بیٹھا تھا. اقتدار سے پیار ہے, وہ اپنے صرف اقتدار کو طول دینے کے لیے ایم کیو ایم کو ساتھ لیے بیٹھے ہیں. ان کو پاکستان کی انٹیگریٹی سالیڈیٹی سے کوئی پیار نہیں ہے. یقیناً جو بیٹھے ہیں ان کو اپنے اقتدار سے پیار ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کے دوست بیٹھے ہیں, زرداری صاحب بیٹھے ہیں, ان کو پیار نہیں ہے, اس کا مطلب سو واٹ. آپ کے بہت سے دوست ہیں جو ان پڑھ ہوں گے, آپ کے بہت سے آپ کلاس میں ٹاپ کرتے ہوں گے, بہت سے جو ہیں جو نیچے سے ٹاپ کرتے ہوں گے. سو واٹ, ہر طرح کا انسان ہوتا ہے. دوستوں سے دوستی رکھنا پھر پسند نہیں کروں گا. آپ کے سارے ایماندار اچھے دوست ہیں, آپ کے والد صاحب زرداری صاحب بھی شامل ہے اس میں, کہ آپ نے سر پہ قرآن رکھ کے ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کو ہٹ کیا جس آپ پتہ نہیں کیا آپ ابھی دھوتی میں ہیں یا شلوار قمیض میں. میں گاندھی نہیں ہوں, میں گاندھی بننا بھی نہیں چاہتا. تو سندھ کو خدا کا واسطہ ہے. سر میں نے ایک کوشچن کرنا تھا, یہ آصف علی زرداری صاحب کو اس لیے تو نہیں دوست کہتے کہ یہ عہدے پہ اپنے فائز ہیں؟ اچھا ہاں جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے خدا نہ خواستہ کالے کتے نے نہیں کاٹا تھا, میں بھی عہدے پہ فائز تھا, میں بھی موسٹ پاورفل منسٹر تھا, میری بھی بہت منسٹری کی وجہ سے آگے پیچھے میرے لوگ پھرتے تھے. تو مجھے کیا ضرورت, مجھے آپ نے بولا تھا گن پوائنٹ پہ کہ چھوڑو ریزائن کر دو, میں نے تو چیزیں کی ہیں. نیکسٹ کوشچن جی پلیز. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ مختصر جواب دیجیے گا پلیز. آپ کے جواب بڑے لمبے ہیں, تقریر نہ کیجیے گا اس میں. جو سوال میرا یہ ہے, مختصر سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب کیا اس ملک کے پریزیڈنٹ بننے کے اہل ہیں؟ صرف ہاں یا نہ میں اچھا ایک منٹ یار, ایک تو ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ گیسٹ, میں جواب دے دیتا ہوں نا میرے بھائی کے سوال سے بھی شارٹ. اہل تھے, ہیں اور رہنے کے اہل اس صورت میں اگر وہ اپنا اصلاح کریں گے. اچھا دوسرا کلیپ کریں جی اس بات پہ, تو زرداری صاحب کے لیے یہ زرداری صاحب کے لیے کلیپ میں نے خود کروائی ہے جی. نیکسٹ سوال پلیز. مرزا صاحب آپ کی محبت کچھ زیادہ ہی ہے, یہ صرف بتا دیجئے اگر آپ ہمیں کوئی 3 پوائنٹس ایسے بتا سکیں جو زرداری صاحب میں جو ان کے ویک ایریاز ہیں. شکریہ. ویک ایریاز
جس کا بینیفیشری میں خود ہوں، وہ دوستوں کا دوست ہے، یہ اس کا ویک ایریا ہے سب سے بڑا، کیونکہ وہ جس کو دوست سمجھ لیتا ہے پھر اس کے لیے بہتا جاتا ہے ایک سمندر کی طرح، دریا کی طرح. تو اس وجہ سے اب اس نے اپنا دوست سمجھ لیا ہے رحمان ملک کو، اس لیے وہ چلا جا رہا ہے اس راہ پہ جو وہ راہ اس نے دکھائی ہے. یہ لگتا کبھی کبھی ایسے کہ جیسے کہ محبوب ایک ہے یعنی زرداری صاحب اور رقیب دو آگے آپ اور رحمان ملک صاحب، تو آپ لوگ یہ آپس میں اس وجہ تو نہیں کھینچا ہو رہی کہ ان کی اٹینشن زیادہ کس طرف ہے، رحمان ملک صاحب کی طرف یا آپ کی طرف، تو آپ رحمان ملک صاحب کو اچھا نہیں سمجھتے اسی وجہ سے؟ جی اگر میرے پہ کوئی فتویٰ نہ دے یہاں، اس سے مجھے معافی ملے، اور میرے ینگ دوست اگر مائنڈ نہ کریں، تو میری محبوبہ یقیناً ایک ہی ہے، محبوب نہیں، میری محبوبہ، اور وہ محبوبہ میری ہے، میری موت جس کی میں تلاش میں ہوں، اس لیے میں کسی سے نہیں ڈرتا. واہ ٹھیک ہے جی. جی نیکسٹ کوشچن پلیز. السلام علیکم سر. آپ ہر وقت سندھ بچانے کی بات کرتے ہیں، سندھ کو بچانے میں تمام آپ کے اسٹیٹمنٹس اور جو بھی سپیچز ہوتی ہیں اس میں سندھیزم زیادہ ہوتا ہے نہ کہ پاکستانی. سر کیا ریزن ہے کہ آپ پاکستانی ہونے کو پریفرنس نہیں دیتے بجائے سندھی ہونے کو دیتے ہیں، اور اب تب جب بھی نظر آتے ہیں سندھ کی جماعتوں کو جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیوں نہیں پاکستان بچانے کی بات کرتے؟ پلیز آپ پاکستانی بنیے، سندھی نہ بنیے. تھینک یو سو مچ. آپ مجھے بھاٹی گیٹ پہ بلائیں، میں وہاں بھی یہی باتیں کروں گا. میں سندھ کی میں اس لیے بات کرتا ہوں، آپ سے اگر میں پوچھوں کہ تسی کتنے دے ہو، تو آپ بولے گے میں لاہور دا، اور جہاں رہتے ہو ادھر جگہ کا نام لو. تو میرے سے اگر کوئی پوچھے گا آپ کون ہو، کہاں کے ہو، تو میں بولوں گا میں سندھ کا ہوں، میں سندھ میں پیدا ہوا ہوں، میں کراچی میں ہوں اور حیدرآباد میں پیدا ہوا تھا، میں پاکستانی ہوں. مجھے بتائیں کہ یہ اتنا ڈیروگیٹری ٹرم کیوں سمجھا جاتا ہے اگر کوئی بولے کہ میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. سندھ کی لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی اسٹیبلشمنٹ چھوڑی، اپنے دھندے چھوڑے، اپنے رشتہ دار چھوڑے، رشتہ دار قربان کیے، کس کی آواز پہ؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز پہ. پاکستان کس نے بنایا؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے لاہور کے دوست سے، وہ کہاں رہتا تھا؟ گلبرگ میں رہتا تھا؟ وہ کہاں رہتا تھا؟ کینٹ میں رہتا تھا؟ وہ جھرک میں پیدا ہوا جو ٹھٹا اور کراچی کے درمیان جگہ ہے. وہ سندھ دھرتی کا ایک بچہ تھا، اس نے پاکستان بنایا. اور ریزولوشن بنگال اسمبلی سے کیوں نہیں قائد اعظم نے پاس کرایا؟ بامبے لیجسلیٹو اسمبلی سے کیوں نہیں پاس کرایا پاکستان کے لیے؟ وہ ریزولوشن سندھ اسمبلی سے کیوں پاس کرایا؟ تو سندھ کا اس لیے بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اس لیے مجھے فخر ہے کہ میں سندھ میں پیدا ہوا. میں سندھ کو پاکستان کی ماں کہتا ہوں. پاکستان کا جنم جو ہے وہ سندھ کے گود میں ہوا، پرورش سندھ کی گود میں پائی. تو سندھ کو خدا کا واسطہ ہے آپ بھی اپنا سمجھیں. میں سندھ کا جو نام لیتا ہوں، اس لیے جب میں سندھ کا نام لے رہا ہوتا ہوں میں پاکستان کی ماں کا نام لے رہا ہوتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں جس ماں نے جیسا ہیلدی اچھا اپنا بچہ پاکستان کے نام کے پہ پیدا کیا، پاکستان اس کو ویسا ہی بڑا اور اچھا بنا کے پیش کرے دنیا کے سامنے. سندھ کی پرائم منسٹر جو ہے ان کو پنجاب کی عوام نے الیکٹ کیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں. پنجاب کی عوام جو ہے وہ پورے پاکستان کے ساتھ ہی ہے انکلوڈنگ سندھ. اور بھٹو صاحب نے پنجاب کی عوام نے سندھ کی بات کی تو کیا میں تو پنجاب کی بھی بات کرتا ہوں. پنجاب نے بھی بہت اچھے لیڈر پیدا کیے. پنجاب کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ پنجابیوں نے اپنے لیڈر کو دولتانہ صاحب کو ریجیکٹ کیا اور بھٹو صاحب کو الیکٹ کیا. یہ بہت ان کا بڑا شعور کو میں داد دیتا ہوں. لے جی پنجاب کے لیے اور پاکستان کے لیے کلیپ کر دیں اسی بات پہ. پوری قوم کے سامنے جسے آپ رانی شہید کہتے ہیں ان کے قاتلوں کا نام بتاتے. اس بریفنگ سے جب اٹھے ہم، میں فوراً گیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس. میں نے کہا یہ ایک فکشن مووی بنانے کی کوشش کی ہے رحمان ملک نے. اگر پاکستان بننے میں سب سے بڑی قربانی دی ہے تو اس قوم نے دی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ واپس چلے جائے؟ میری 3 بہنیں بیائی ہوئی ہیں سگی، میرا بیٹا، میری بہو. یا پنجاب گورنمنٹ کے ایک قتل و قدام قتل میں مطلب اشتہاری ملزم آپ قرار دیے جا چکے ہیں. میری بغیر شادی شدہ بہن کو انوالو کیا گیا جس کی انفارچونیٹلی شادی آج دن تک نہیں ہو سکی ہے. اس کا ذمہ دار. پہلی بات
کہ آپ نے اگر کوئی کیمرہ میرے گھر میں لگایا ہوا ہے تو کائنڈلی دس از مائی پریولیج، یہ میری پرائیویسی کو آپ وہ کر رہے ہیں انکروچ. میری وائف اور مجھے واچ کر رہے ہیں، میرے بچے اور مجھے واچ کر رہے ہیں. آپ وہ کیمراز بند کر دیں. آپ مائنڈ نہیں کیجیے گا